ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بازی صاحب، پاکستان نے آرمی راکٹ فورس بنا لی. اس وقت اس فورس کی کیوں ضرورت آن پڑی؟ اچھا سوال ہے بھائی. آرمی راکٹ فورس بہت ہی زبردست میں سمجھتا ہوں کہ اقدام لیا ہے، اور اس کی ضرورت ہمارے جو تعلقات ہیں، جو نوعیت ہے بھارت کے ساتھ، اس میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے نا کہ جو لینگویج ہے نا، لینگویج آف کمیونیکیشنز، جو دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ہونی چاہیے، وہ لینگویج ابھی تک کلیئر نہیں ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. جب سوویت یونین کے زمانے میں تھا اور امریکہ، دو سپر پاورز ہوا کرتی تھیں، کولڈ وار کا زمانہ تھا، تو لینگویج ڈاکٹرائنز بڑے کلیئر تھے. ڈاکٹرائنل لینگویج کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ بڑی اس میں کلیئرٹی تھی، اس میں کنفیوژن کا احتمال کم تھا، روم بہت کم تھا. صحیح. پاکستان اور بھارت ہمارے ہاں چونکہ ایک تو ویسے بھی ہم ایک دوسرے سے بات زیادہ نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ امپاس اور لاگ جیم رہتا ہی ہے دونوں ممالک کے درمیان، تو اس وجہ سے جو معاملات ہیں اس میں جو ہے انسٹیبلٹی کا، عدم استحکام کا عنصر موجود رہتا ہے. اور چونکہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے ایٹمی جو ڈیٹرنس ہے، نیوکلیر ڈیٹرنس، اور کہیں بھی آپ نے مس ریڈ کیا، کہیں بھی کوئی مس کیلکولیشن ہو گئی، ایک غلط اقدام سے، ایک غلط اسٹیپ سے اسے کیا ریپرکشنز، کیا کانسیکوینسز ہو سکتی ہیں آپ امیجن کر سکتی ہیں. پاکستان نے البتہ ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جو اسٹریٹجک لینگویج آف کمیونیکیشنز ہے اس کو واضح سے واضح بنائے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. اسی لیے جب نیوکلیر ٹیسٹ ہوئے نا 1998 میں، تو پاکستان نے فوری طور پہ ایک نیوکلیر اسٹریٹجک ریسٹرین ریجیم کا کانسیپٹ پیش کیا. لیکن وہ بھارت نے نہیں مانا. ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہمارا جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ چائنا کے لیے بھی ہے، تو ہم اپنے آپ کو آپ کی کے ساتھ معاہدہ کر کے پابند نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. اس میں بہت سی پروپوزلز تھیں کہ ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کرنے، فسائل مٹیریل کے بارے میں تھا، اور پھر ڈپلائمنٹ آف جو ڈیفنس سسٹمز ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ پروپوزل تھیں جو بھارت نے نہیں مانی. اب اس سارے معاملات میں چونکہ کوئی ہمارا اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایٹ لیسٹ یک طرفہ طور پہ کچھ ایسے اقدامات لے لیے جائیں جس سے کنفیوژن دور ہو جائے. صحیح صحیح. اب یہ جو نئی ایک ہم نے فیصلہ کیا ہے ایک نئی راکٹ فورس بنانے کا، آرمی راکٹ فورس، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا احسن اقدام ہے، کیونکہ ہم اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری اسٹریٹجک فورسز ہیں جو کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اندر آتی ہیں، جس کو ہمارے پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، اس کو اور جو ہماری کنونشنل میزائل فورس ہے اس کو ہم ذرا سیپریٹ کر دیں. کیونکہ اس سے تھوڑا بہت ہمارے دشمن کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کریں گے کسی بھی ایک کانفلکٹ سینیریو میں. اور اس کی ضرورت یہ خیر بڑے عرصے سے یہ انڈر کنسیڈریشن تھا، لیکن جو ہماری جنگ ہوئی مئی کے مہینے میں بھارت کے ساتھ، اس میں اب اس کے بعد جو اب نتائج اس کے دیکھ رہے ہیں، جو ہم سینیریوز دیکھ رہے ہیں مختلف جو ڈیولپ ہوئے، اس کے بعد اس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوئی کہ اس کو فوری طور پہ کر لینا چاہیے. اور اس ضمن میں یہ اب ہم نے سیپریٹ کر دیا ہے اسٹریٹجک فورسز کو جو کہ نیوکلیر ہماری فورسز ہیں، اور کنونشنل فورسز کو، یعنی کنونشنل جو میزائلز ہیں ان کو ہم الگ کر رہے ہیں، اور ان کی ایک کمانڈ ایک الگ بندے کے پاس ہوگی. یعنی یہ کہ وہ جو ہمارا اسٹریٹجک کمانڈ یا نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی ہے اس کے تحت یہ نہیں ہوگا. پہلے تو تمام میزائلز جو ہیں نا اس کے بارے میں کنفیوژن رہ سکتی تھی کہ یہ ایک ہی مثال کے طور پر ایک ہی میزائل ہے، کنونشنل بھی ہے نیوکلیر بھی ہے، تو آپ نے جب میزائل فائر کیا تو کسی کو کیا پتہ ہے کہ اس میں جو وار ہیڈ لگا ہے وہ نیوکلیر ہے کہ کنونشنل ہے. اب اس سیپریشن سے کم از کم یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے اینمی کو، ایڈورسری کو یہ معلوم ہوگا
اور یہ باتیں چھپتی تو ہیں نہیں ہیں کہ آپ نے کون سا میزائل لانچ کیا ہے. صحیح. یہ بھی بات یاد رہے کہ ان لائک دا سوویت یونین اور یو ایس, ہمارے پاس جو ٹائم ہے نا ریئیکٹ کرنے کا بہت تھوڑا ہے. پراکسیمیٹی ہے نا, کانٹیگوٹی ہے, دونوں کے ہمارے بارڈرز ملتے ہیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ بیچ میں کوئی بہت پیسیفک آ جاتا ہے یا اٹلانٹک آ جاتا ہے. یہ تو بالکل ادھر ہم ادھر آپ والی بات ہے. تو اس لیے جو ریئیکشن ٹائم ہے دونوں ممالک کے لیے بہت تھوڑا ہے. تو اس وجہ سے اب ہمارے جو ہے ایڈورسری کو یہ معلوم ہے کہ جو فتح میزائل ہے فار دیٹ میٹر, وہ اب ایک کنونشنل میزائل ہے. اس مختلف رینجز کی ہم اسے بنا رہے ہیں. اس میں کروز میزائل بھی ہے فتح میں. اس کی جو اب اس کو جو کمانڈ کریں گے وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے. اور ان لائک جو ہماری نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے وہ تو چیئر کرتے تھے نا, یہ کمانڈ البتہ آرمی چیف کے تحت ہی ہوگی. صحیح. اور جو بھی اس کو کمانڈ کریں گے وہ آرمی چیف ہی کو رپورٹ کریں گے. صحیح. اب بھارت کو ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ دنیا بھر کے لیے ہم ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں نیوکلیئر, جہاں تک ویپن اسٹیٹ کی بات ہے. اور بھارت کو بھی میرے خیال میں اس طرف جانا چاہیے. اگر دیکھیں نا برہموس وہ فائر کرتے ہیں پاکستان کی جانب تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کون سا وار ہیڈ لگا ہے. تو اس وجہ سے بھارت کو بھی ان معاملات کی طرف جانا چاہیے کہ جو سیپریٹ کرے اپنی نیوکلیئر اور کنونشنل جو میزائلز ہیں. تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ہم دو یا ممالک جن میں ایک ٹینشن رہتی ہے, ایک کانفلکٹ کی سچویشن تو ہر وقت موجود ہے نا, تو یہ تھوڑا سا اس پہ. اور دوسرا ایک بڑی میں اہم نقطہ اور بھی ہے کہ اس سے ایک یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا اعتماد ہے کہ جو ہمارا بھارت بات کرتا ہے نا کہ جی ہم نیوکلیئر دھمکیاں دیتے ہیں, ایٹمی طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دیتے ہیں. جی. تو جو مارکہ ہوا ہمارا مئی کے مہینے میں, اس سے بات واضح ہو گئی کہ ہمیں شاید ضرورت نہ پڑے اس کی. ہماری کنونشنل اسٹرینتھ بھی اتنی زیادہ ہے کہ ہم بھارت کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں. اور یہ ایک بڑی اسی معاملے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے میرے خیال میں کہ ہم نے جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے نا اس کو ایک لیول پہ رکھا ہوا ہے. اگر بھارت دوبارہ کوئی ایسا مس ایڈونچر کرتا ہے پاکستان کے خلاف, جو کہ اس نے کرنا ہے, تو ہمارا یہ نہیں ہے کہ بس اس نے ایک میزائل فائر کیا تو ہم نے بھی فوری طور پہ اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کا استعمال کر دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں اب یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ نیوکلیئر ویپنز تو ٹھیک ہے ڈیٹرنس کے لیے ہیں, لیکن اگر ڈیٹرنس ہمارا فیل ہوتا ہے کسی طرح تو ہمارے پاس اتنی کنونشنل فورس بھی ہونی چاہیے کہ ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دے سکیں. اور یہی آرمی جو ہے راکٹ فورس کا جو قیام آیا ہے کمانڈ کا, یہ اسی ضمن میں ہے. تو میں تو اس کو بہت ہی پازیٹیولی دیکھ رہا ہوں, بلکہ دنیا بھر میں آئی ایم شیور اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت بھی کسی اسٹیج پہ آ کے اس کو ایمولیٹ کرے گا, کیونکہ بھارت کی جانب سے بھی جو اشارے ملتے ہیں اس میں ہی بہت کنفیوژن رہتی ہے. تو گو کہ بھارت کی ایک پالیسی تو ہے نو فرسٹ یوز کی, کہ وہ پہلا جو ہے اقدام نہیں, پہلا ملک نہیں ہوگا جو اپنے نیوکلیئر ویپنز استعمال کرے گا کسی ملک کے خلاف. تو لیکن کچھ معلوم نہیں ہے کیونکہ ان کا اوفینسو ڈیفینس ڈاکٹرن اٹ سیلف از ویری کنفیوزنگ, اور وہ بڑے کانٹرڈکٹری سگنلز ہی بھجواتا ہے. اس وجہ سے اس پورے ماحول میں نیوکلیئر انوائرمنٹ میں پاکستان اور بھارت جہاں پہ ہیں وہاں اتنی کنفیوژن ہے کہ اس قسم کی جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ڈیٹرنس میں ایک اسٹیبلٹی آئے گی اور کوئی مس کیلکولیشن کا احتمال کم سے کم ہوگا, روم اسپیس کم سے کم ہوگی. تو اس وجہ سے میں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کون اس کو پہلا کون ہوتا ہے کمانڈر اس فورس کا, وہ جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ ہے کہ ایک نئی فورس کا قیام عمل میں آنا ایک جہاں پاکستانی خود اعتمادی کا مظہر ہے, وہاں یہ اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ ہم بحیثیت ریسپانسبل ملک کے, ریسپانسبل نیوکلیئر کنٹری کے, ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتے ہیں. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیوکلیئر
نیوکلیئر پاور جو ہے وہ ڈیٹرنس کے لیے ہے، وہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ اس کا استعمال ہوگا. وین پش کمز ٹو شاو، جب تمام چیزیں ہم سمجھیں گے کہ اب ہمارے لیے کچھ اور راستہ نہیں بچا، لیکن ہم اس انشاءاللہ وہ پوائنٹ نہیں آئے گا. یہ جو ایک نئی راکٹ فورس کا قیام ہوئے تو اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری آرم فورسز میں اس بنیان و مرصوص کے بعد، اس مار کے حق کے بعد ایک نیا اعتماد پیدا ہوا ہے. پوری قوم میں اعتماد پیدا ہوا ہے جس کا ہم اب بار بار اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور نظر بھی آتا ہے پورے ہمارے معاشرے میں. تو بہرحال یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے اور لیٹس ہوپ کہ بھارت بھی اس کو ریپلیکیٹ کرے گا. اچھا، آپ کی امیدیں تو بڑی پازیٹیو ہیں نا، ہائیلی پازیٹیو ہیں ٹورڈز انڈیا، لیکن مجھے ایسا تاثر آ رہا ہے کہ جیسے انڈیا اس کو لے کر اپنے ریزرویشنز لے کر امریکہ کے پاس جائے گا. ہاؤ امریکہ از گوئنگ ٹو ٹیکل دس؟ امریکہ وڈ اپریشیٹ دیٹ، بلکہ پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کرے گی. بٹ آئی ٹیل یو ایون بھارت بھی کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کبھی آنے والے مہینے سالوں میں شاید بھارت بھی اس کو ریپلیکیٹ کرے. اور مجھے لگتا ہے کیونکہ ایک بڑی اس پہ آپ کسی طور اعتراض کر نہیں سکتے، یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. صحیح، فار دا سیک آف پازیٹیوٹی. سو یہاں آج کے ہمارے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک. ٹل دین بی ہیپی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.